اچھا مجھے مدرسے سے ایک بات اچانک یاد آئی، آج آپ کے مدرسے کی ایک گھٹنا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی علم علوم کی، اور دیکھو مدرسوں کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم جہاں یہ پڑھاتے ہیں قاری شاہد صاحب، اس کو ایک پرس ملا، یہ آج کی بات ہے کل کی بات ہے، یہ شاید کل کی ہے، بہرحال میں نے تو نیٹ پہ آج دیکھا، پرس ملا 30,000 روپے تھے اس پرس کے اندر، اور وہ کسی گپتا کا تھا، اور اس پرس میں اور بھی کچھ کاغذات تھے۔ تو اس بچے کی امانت داری اور ایمانداری دیکھو کہ اس نے وہ جس کا تھا اسی کے حوالے کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کا بڑا اچھا میسج گیا، بلکہ میرے خیال سے اخبار میں بھی آیا تھا یا آئے گا، اس سے بڑا اچھا، چونکہ مدرسوں میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ فاقہ کر لو مگر دوسرے کی جیب پہ ڈاکہ مت ڈالو، جی ماشاءاللہ، یہ امانت داری سکھائی جاتی ہے مدرسوں میں، بچیوں کے مدرسے ہوں یا بچوں کے، تربیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت کچھ سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں۔ آج دنیا کہتی ہے، بہت کچھ کہتے ہیں لوگ تو خیر بات، مگر میں آپ کو بتاؤں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف، بڑی پیاری حدیث شریف ہے، اور یہ متفقن علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث شریف لے کر گئے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، اس نے پیسے دے دیے، اس بندے نے زمین اپنے قبضے میں لے لی۔ اس زمانے میں ہیرود یہ سب تو سسٹم تھا نہیں، وہ ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے جو بھی اوزار تھے ان کے زمینوں کو کھودا کرتے تھے۔ جس نے زمین خریدی تھی اس نے جب زمین کو کھودا تو اس میں ایک مشکیزہ نکلا، جو مشکیزہ سونے سے بھرا ہوا تھا، اس مشکیزے میں سونا نکلا۔ اس کی امانت داری اور ایمانداری کے بارے میں یہ روایتیں مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، تبھی تو ان کے اندر امانت داری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس میں جب سونا اس نے دیکھا، وہ سیدھا سونے کا مشکیزہ لے کر کے اس کے گھر پہ پہنچ گیا جس سے سونا خریدا تھا۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ، اور جا کر کے کہنے لگا میں نے تم سے زمین خریدی ہے، لم اشتری الذهب، لم اشتری الذهب، میں نے تم سے سونا نہیں خریدا ہے، زمین خریدی ہے، اس لیے سونا اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے کہ تم دفنانے کے بعد بھول گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں رہا ہو، اس لیے کہ یہ سونا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ موسیٰ پور کے میرے دینی بھائیو، ذرا اس زمانے کو دیکھو اور آج کے زمانے کو دیکھو، اس کی امانت داری کو دیکھو اور آج خیانت کے دور کو دیکھو، وہ کیسا دور تھا۔ سامنے والی جو پارٹی تھی جس سے زمین خریدی تھی، میاں وہ بھی غضب کی ایماندار تھی اور غضب کی توکل علی اللہ کے حوالے سے اپنی مثالات تھی۔ اس بندے نے کہا یار میری نیت خراب کرنے کیوں آ گیا تو؟ جب میں نے تجھے زمین دے دی مجھے اس سے کیا مطلب ہے اس میں کیا نکل رہا ہے؟ ارے سونا نکل رہا ہے وہ تیرا ہے، سونے کے علاوہ جو بھی نکل رہا ہے وہ تیرا ہے۔ یہاں تک کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا اور دونوں میں سے کوئی بندہ تیار نہیں تھا کہ وہ سونا اپنا لے، آسان کام نہیں ہوتا، ایک تولہ سونے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اپنی نیند چھوڑ دو گے مگر آدھا تولہ سونا نہیں چھوڑو گے۔ اس کا عالم دیکھو کہ مشکیزہ بھرا ہوا ہے سونے سے، اور یاد رکھو سونا ہر زمانے میں سونا ہی رہا ہے، اس کی قیمت ہر زمانے میں اعلیٰ ہی رہی ہے، بے مثال ہی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں میں بحث ہو گئی۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، زمین خریدنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہاں تک کہ دونوں ایک قاضی کے پاس پہنچے، ایک جج کے پاس پہنچے، ایک حاکم کے پاس پہنچے، اور اس سے جا کر کے کہا کہ بھئی ہمارا فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا دونوں اپنا قضیہ سناؤ۔ زمین بیچنے والے نے کہا صاحب قاضی صاحب میں نے ان کو زمین بیچ دی، مجھے اس سے کیا مطلب زمین میں کیا نکلے گا؟ اب یہ میرے پاس آئے ہیں کہتے ہیں تمہاری زمین میں سونا نکلا ہے، میری نیت خراب کر رہے ہیں، اور میں ایسا بندہ ہوں کہ ایک مشکیزہ نہیں 1000 مشکیزے بھی نکل جاتے تو میں نہیں اپناتا، اس لیے کہ مجھے امانت داری چاہیے، پیمانی نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں اور سوچیں یار کیسے تھے ہم لوگ جی اور کیسے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ معاملہ ہے اس لیے آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہاں سے جائے یہ سونا لے کر کے جائے۔ قاضی صاحب بھی بڑھیا ہی ہوں گے جی 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 صحیح بات۔ بھئی مولانا یعقوب صاحب اس کا ایک حل یہ بھی تو تھا
کہ بھئی چلو تم نہ لے رہے تو جی اللہ اللہ۔ قاضی صاحب نے کہا تم بتاؤ صاحب تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو جس نے زمین خریدی تھی وہ کہتا حضرت دیکھو میں بار بار کہتا ہوں جب میں نے زمین خریدی تھی تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا سونا نکلے گا، جب میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا تو میں اب اپنا ذہن کیوں خراب کروں، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں اپنا سونا لے لو، زمین مجھے دے دو۔ میں نے تمہیں اگر سونے کا مشکیزہ دے دیا تو میری زمین پہ کیا اثر پڑا؟ زمین تو جیسی تھی ویسی ہی رہے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں قاضی صاحب بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے مسئلے کا حل کیسے نکلے۔ میاں بڑا پیارا ان کے ذہن میں سلیوشن آیا، بڑا پیارا حل آیا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کیا تم صاحب اولاد ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے؟ قالا نعم، دونوں کہتے ہیں ہاں ہم صاحب اولاد ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا بچے ہیں؟ ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹی ہے۔ تو قاضی صاحب بولے سمدھی بن جاؤ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان مخدوم سمنا حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ زندہ باد۔ یار قاضی صاحب بھی بڑھیا ہی تھے بھائی وہ جی بہت خوب۔ یہ ہمارے وہ ہیں ساتھی عربی کالج کے ہیں عمران بھائی، ہاں انہوں نے کم لگاؤ، ٹھیک ہے میری بات توجہ سے سنو حضرات۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کے فرمایا ایسا کرو تم آپس میں رشتہ داری کر لو، بیٹی تم لے لو اور بیٹے کو تم اپنا لو، اپنا داماد بنا لو۔ داماد بھی تو اولاد داخل ہوتا ہے، ارے جھگڑ کیوں رہے ہو؟ یہ سونا اپنے بچوں کی شادی پہ خرچ کر دو، ان کے جناب والا خدمت میں یا ان کے حوالے سے خرچ کر دو، اور کچھ سونا ایسا کرو صدقہ بھی کر دو۔ ایسا سلیوشن نکالا کہ دونوں راضی ہو گئے، مسکراتے ہوئے واپس آ گئے، میاں ایک دوسرے کے گھر سمدانا بن گئے۔ سبحان اللہ، بولو مسکرا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کیسی امانت داری تھی۔ اب میں اس کو ذرا آج کے حالات کے اعتبار سے سوچوں، اپنے کھیت میں نہیں دوسرے کے کھیت میں اگر جیسے سنبھل جا رہے تھے آپ اور آپ کو نظر آیا یار کوئی دکھائی دے رہا ہے، آپ نے موٹر سائیکل لو کہ دوسرے کے کھیت میں اگر سونے کا چمچہ نکل آیا تو سنبھل نہیں آدم پور چلے جائیں گے آپ، کہ ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان کا مل جائے۔ بات بولو زور سے بولو، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر یاد رکھو دنیا کے دینے سے کچھ نہیں دیکھ ہوتا، خدا کے عطا کرنے سے سب کچھ ہوتا۔ بڑی اچھی حکایت کبھی کبھی پڑھتے ہوئے بڑی اچھی چیز سامنے آ جاتی ہے اور وقت پہ یاد بھی آ جاتی ہے۔ اچانک کیسے وقت پہ یہ حکایت مجھے یاد آئی، میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے بڑے اندر گلی میں جا کر کے پرچون کی دکان رکھی، بہت گلی میں۔ کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ یار بھلے آدمی یہاں کون خریدنے آئے گا تیرا سامان، بھائی تو یہاں دکان رکھے پڑا ہے، کون خریدے گا تیرا سامان؟ وہ بھی دیوانہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سوراخ میں جا کے چھپ جاؤں، زمین میں تہخانہ بنا لوں، وہاں جا کے چھپ جاؤں، موت کا فرشتہ میرے پاس پہنچ ہی جائے گا۔ تو نے حدیث نہیں پڑھی آقا کی؟ جیسے موت انسان کو تلاش کر لیتی ہے ویسے ہی جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ رزق اس تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ میں نے یہاں دکان کھولی ہے، ارے مجھے دکان پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے رحمان پر بھروسہ ہے۔ یہ تو میں نے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، بہانہ کرنا میرا کام ہے، روزی پہنچانا خدا کا کرم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے گا روزی، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔